السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں پارے والمحصنات کی مختصر تفسیر ایک نظر میں۔ اس پارے کے اندر 8 باتیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہے۔ نمبر 1، خانہ داری کی تدابیر، عدل و احسان، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت، قتل کی سزائیں اور ہجرت اور صلاۃ الخوف کا ذکر۔ ایک قصہ جو منافق نے چوری کر لی تھی اس سلسلے میں، اور الزام یہودی پر لگانا چاہا تھا، سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ چنانچہ خانہ داری کی تدابیر کے سلسلے میں قرآنی آیت الرجال قوامون علی النساء ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مرد عورت کا سربراہ ہے اور نگراں ہے اور معاشی کفالت کا مکمل ذمہ دار ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حاکم ہے اور جس طرح سے چاہے خواتین کو ہانکے اور اپنی بیوی کے ساتھ جس طرح کا چاہے ویوہار کرے۔ انتہائی نکمے ہیں وہ لوگ جو پوری حکومت اپنی خواتین پر، اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر جو ہے نکالتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر نافرمان بیوی ہے اور ایسی بیوی جو کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات قائم کر چکی ہو یا کرتی ہو، یا ایسی بیوی جو سرکشی پر اور بدکاری پر اتر آئی ہو یا اتر آنے کا اندیشہ ہو، تو اس سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی گئی ہے۔ نمبر 1 تدبیر یہ ہے کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، اور اگر واعظ و نصیحت سے بھی نہ مانے تو پھر اس کا بستر علیحدہ کر دے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر اس قدر تنبیہ کرے کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ پھر ایسی صورت کے بعد اگر بات نہ بنتی ہو تو دونوں طرف سے کچھ اہم ذمہ دار بیٹھ کر کے فیصلہ لیں کہ آخر ان دونوں کو رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے۔ اسی طرح سے عدل و احسان کا ذکر کیا گیا کہ عدل و احسان کا باقاعدہ حکم دیا کہ اجتماعی زندگی بھی عدل و احسان کے ذریعے سے درست ہو جاتی ہے، اور باطل، ناجائز اور حرام طریقے سے کسی بھی طرح کا مال کمایا ہوا اس کو حرام قرار دیا گیا، اور انصاف پر اور حلال کھانے پر زور دیا گیا ہے۔ جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ جہاد کی ترغیب میں کہا گیا کہ موت سے نہ ڈرو، موت کا آنا یقینی ہے، اور وہ بستر پر بھی آ سکتی ہے اور میدان جہاد میں بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے موت کے ڈر سے جہاد میں شریک نہ ہونا، جہاد کے لیے نہ نکلنا یا جہاد کو موقوف کر دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ نہ جہاد کا میدان آپ کی موت کا تحفظ بن سکتا ہے، اور نہ ہی گھر آپ کی موت کا تحفظ بن سکتا ہے۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے، اور مذمت میں مسلمانوں کو ان سے علیحدہ کرنے اور ان سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ خبردار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کا کافر اور منافق بنانا چاہتے ہیں۔ قتل کی سزائیں ذکر کی گئی ہیں، اور قتل کی سزا میں بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا ایسا ہے کہ گویا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل جان بوجھ کر کے کیا اور حلال سمجھ کر کے کیا تو پھر ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہجرت اور صلاۃ الخوف کا ذکر کیا گیا کہ ہجرت کے وقت میں انسان مجبور ہوتا ہے جہاد کرنے کے لیے، اور جہاد کے وقت میں ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ جب نماز کا وقت بیچ میں ہوتا ہے تو نماز کو کس طرح سے ادا کرے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ صلاۃ الخوف کی مکمل ترتیب قرآن کریم کے اس پارے کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص نے، منافق نے چوری کر لی تھی، اور اس چوری کا الزام ایک یہودی پر دیا تھا، اور الزام دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی فیصلہ دینے کو تھے تو وحی نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اسی منافق نے چوری کی ہے، یہودی بے قصور ہے۔ چنانچہ اس کے خلاف جیسے ہی کچھ فیصلہ سنانے والے تھے تو آیت نازل ہوئی، آیت کے تعلق سے سنتے ہی فوراً وہ راہ فرار اختیار کر گیا اور مکہ جا کر کے کافر ہو گیا۔ آخر میں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی، شیطان کی اطاعت سے بچنے
کی ترغیب دی گئی، ہدایت کی گئی، کیونکہ وہ گمراہ کن راستہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے پر زور دیا گیا، اور منافقین کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا، عذاب بیان کیا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ مختصر تفسیر تھی 5ویں پارے والمحصنات کی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ روزانہ ایک ایک پارے کی تفسیر سنتے جائیے۔ رمضان بھر انشاءاللہ آپ کو ایک ایک پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، تاکہ ایک نظر میں آپ کو معلوم ہو کہ پہلے پارے کے اندر کیا ذکر کیا گیا، دوسرے پارے میں کیا ہے، اور اسی طرح سے یک کے بعد دیگرے ہر پارے کے اندر کس چیز کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔